إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير۔ یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے، اس طور کا میں سمجھتا ہوں ایک سنگین ترین مسئلہ، حساس ترین مسئلہ، بڑا پریشان کن مسئلہ، مضطرب کر دینے والا مسئلہ، تربیت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ والا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جلوتیں بہت خوبصورت ہیں اور ہماری خلوتیں بہت شرمناک ہیں۔ ہماری جلوتیں ایسی کہ سب کہہ اٹھیں یہ تو فرشتہ ہے، اور ہماری خلوتیں ایسی کہ اللہ کے فرشتے لکھتے ہوں کہ یہ تو شیطان کا ساتھی ہے۔ ہماری جلوتیں ایسی کہ اس میں تسبیح ہے، ہماری جلوتیں ایسی اس میں ٹوپی رومال ہے، ہماری جلوتیں ایسی اس میں داڑھی ہے، ہماری جلوتیں ایسی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، ہماری جلوتیں ایسی پیشانی کے اوپر محراب کا نشان ہے، ہماری جلوتیں ایسی کہ اس میں تسبیح ہے، ہماری جلوتیں ایسی اس میں عمرے ہیں، اس میں حجیں ہیں، اس میں نمازیں ہیں۔ ان کی ہم یہ نہیں کہ توہین کرتے ہیں، یہ بڑی عظیم نیکیاں ہیں، اللہ ان کو قبول کرتا ہے، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، لیکن پریشانی کی بات یہ ہے کہ وہی شخص جو ایک طرف جلوتوں میں مسجد بنانے والا ہے، فنڈ دینے والا ہے، رسیدیں بنوانے والا ہے، اس کی خلوتوں میں سود کے اکاؤنٹ ہیں۔ وہی شخص جو اپنی جلوتوں کے اندر اسکول کی بچیوں کو، کالج کی بیٹیوں کو، یونیورسٹی کی سٹوڈنٹس کو یونیفارم دینے والا ہے، اس کی خلوتوں میں رات کی تنہائیوں میں بہت ساری بچیوں کی عزت کو داغدار کرنے کے مسئلے نہیں۔ وہی شخص جس کی جلوتوں میں پتہ نہیں کیا کیا نیکیاں نظر آتی ہیں، اس کی خلوتیں ایسی تباہ کن ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ اس لیے جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے، یا اللہ عمر جیسے بندوں کو نظر آتا ہے نا، عمر کی تنہائیاں اس کے ظاہری نیکیوں سے بھی زیادہ پاکیزہ بنا دے۔ جو میری خلوتیں ہیں، جو لوگوں کے سامنے چیزیں ہیں، ان سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔